اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 6 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم نماز کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈال رہے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ ترک نماز پر سزا۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون اور وہ امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجاوری کو دین کی تعمیر قرار دیا گیا ہے، وہاں اس کا ترک کر دینا دین کی بربادی اور انہدام کا موجب سمجھا گیا ہے۔ لہذا جس نے اسے قائم کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گرا دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں لے جانے کے باعث کون سی چیز بنی، تو وہ جواباً کہیں گے۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 43، 44 اور 45 میں وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہے، پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ یوم حشر ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا، صرف وہ لوگ باعزت اور جنت میں ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے۔ ان کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ اچھے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ کون سے عمل نے تمہیں رسوا کیا؟ ان کا جواب ہوگا کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج وہ اس ہولناک انجام کو پہنچے ہیں۔ لہٰذا جان لینا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میدان حشر میں ان کو زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ القلم آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، جس دن ساخ یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ترک نماز کو مشرکین کا عمل قرار دیا گیا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز چھوڑنے سے کفر و شرک میں گرفتار ہونے کا اندیشہ لاحق رہتا ہے، کیونکہ جب تک دل کی باطنی کیفیت کو ہم بیرونی نیک اعمال کے ذریعے سے سنوارتے نہ رہیں تب تک اس کیفیت کے زائل ہونے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ نماز مکمل طور پر ترک کرنے والے تو درکنار، نماز کو مؤخر کرنے والے بھی عذاب دوزخ سے بچ نہ سکیں گے۔ احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر نماز چھوڑنے پر وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، پس جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور اس سے اللہ بری ذمہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے روز قیامت نور، روشن دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے والے کو 15 سزائیں دے گا، 6 موت سے قبل، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکالے جانے کے بعد۔ موت سے پہلے کی 6 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، ایسے شخص کو صالح نہیں کہا جاتا۔ نمبر 2، اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کی روزی میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 5، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 6، نیک حضرات کی دعاؤں میں اس کے لیے حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت کی سزائیں۔ موت کے وقت کی جو 3 سزا ہیں اس میں نمبر 1، ایسا شخص پیاسا مرتا ہے، اگر اس کے حلق میں 7 دریا بھی انڈیل دیے جائیں تو وہ سیراب نہیں ہوتا۔ اچانک مرتا ہے، دنیا کی لکڑیوں، مٹی اور پتھروں کو اس کی گردن اور دونوں کندھوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ خبر کی سزائیں جو 3 ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پر خبر تنگ کر دی جاتی ہے، خبر میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے سے لاجواب رہتا ہے۔ اخروی زندگی میں سزائیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا، اس سے حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے واپس ہو کر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی مصلحت کے تحت اسے معاف فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہر اہل ایمان پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنا تکمیل ایمان کی لازمی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شارع اسلام یا شارع قرآن جو بھی حکم فرمایا یا عمل کیا وہ سنت قرار پایا۔ قرآن کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کے دوسرے ارکان کی عملی مثال پیش فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا عملی نمونہ عطا فرما دیا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ لہذا نماز کی ادائیگی کا وہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستند اور معتبر ہے جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر نماز ادا کرتے رہے اور یہی ہمارے لیے سنت ہے۔ نمبر 1، قبل رو ہونا۔ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نمازی پاک صاف ہو کر تمام تر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کامل وضو کے ساتھ جائے، نماز پر قبل رو ہو کر کھڑا ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بے ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلے کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ سفر ہو یا
ہر جگہ نماز میں قبل رو ہونا شرط ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 میں، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے نیت کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، البتہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہنا بہتر ہے تاکہ دل اور زبان دونوں میں موافقت ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل زبان کے ساتھ اور زبان دل کے ساتھ برابر کی شریک ہو۔ مثلا ظہر کی نماز ہے تو نیت کرے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر یا سنت منہ قبلے کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور اگر جماعت کے ساتھ ہو تو یہ بھی کہے پیچھے امام کے، اور یہ کلمات کہتے ہوئے تکبیر کہے، بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر ایک سوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت رافع بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 180 کی تلاوت فرماتے، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والی ہے، اس حال میں کہ میں ایک سو مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ نمازی نماز کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہے، اور کانوں تک دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ کانوں کی لو کے برابر جائیں، اور دونوں انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت تکبیر تحریمہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ کانوں کی لو تک برابر ہو جاتے۔ تکبیر تحریمہ سے فارغ ہوتے ہوئے ہی ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر اس طرح رکھیں کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہو، اور چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر گھٹنے کو پکڑیں اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رکھیں، یعنی جو گٹھا ہوتا ہے ہاتھ کا اس کے اوپر رکھیں اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں۔ امام بخاری صحیح کتاب صفت الصلاۃ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں اپنی بائیں کلائی پر رکھے۔ حضرت خبیثہ بن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے اور بائیں ہاتھ کو دائیں سے پکڑتے، پھر نمازی ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت پڑھتے، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ و تسمیہ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، مگر میں نے ان میں سے کسی کو بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ سورہ فاتحہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد کوئی اور صورت یا کم از کم کسی بھی صورت کی 3 آیات یا ایک ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو پڑھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہ پڑھی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا اس کے علاوہ۔ اگر 4 رکعت والی فرض نماز ہو تو آخر کی 2 رکعتوں میں، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہو تو آخر کی 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی فرائض کے ابتدا 2 رکعتوں میں ہی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملا کر پڑھتے تھے۔ اگر نمازی امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے تو سورت فاتحہ اور ملانے والی صورت نہ پڑھے، بلکہ امام کی قرات خاموشی سے سنے۔ امام کے پیچھے قرات نہ کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورت الاعراف آیت نمبر 204 میں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ اس امر کی دلیل ہے کہ نمازی قرآن حکیم کی تلاوت کے وقت قرات غور سے سنے اور خاموش رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے۔ رکوع اس طرح کیا جائے کہ دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے انگلیاں کھول کر مضبوط پکڑ لیں۔ یہی طریقہ صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میں تمہارے سامنے اس طرح نماز نہ پڑھوں جس طرح میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جب رکوع کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھا اور انگلیوں کو کشادہ کر کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ رکوع کی حالت میں سر اور پیٹھ برابر اور ہموار رکھنا چاہیے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو رکوع میں اپنی پشت ایسی سیدھی رکھتے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہیں رک جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی رکوع کرے اور اس میں 3 مرتبہ سبحان رب العظیم کہے تو اس کا رکوع مکمل ہوگا۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہاتھ باندھے بغیر ربنا لک الحمد کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو
سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں دعا پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور سیدھے بہت پسند فرمایا، اسے بہت پسند فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر صف میں شامل ہو گیا، اس کا سانس پھول رہا تھا، اس نے کہا الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، تم میں سے ان کلمات کا کہنے والا کون ہے؟ لوگ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم میں سے ان کلمات کا کہنے والا کون ہے؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا، میں جب آیا تو میرا سانس پھول رہا تھا تو میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے جھپٹ رہے تھے۔ پھر نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جائے، اس طرح کے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے اور پھر پیشانی زمین پر رکھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور اٹھتے وقت پہلے ہاتھ اٹھاتے، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طرح رکھے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل آ جائیں۔ حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چہرہ مبارک کہاں رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیوں کے درمیان چہرہ مبارک رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی پیشانی اور ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیروں کی انگلیوں پر، اور یہ کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹا کریں، اور اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ بازو بغل سے، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلی سے، کوہنیاں زمین سے علیحدہ رہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ اور کوہنیوں کو اٹھا، یعنی بازوؤں پھیلا سے الگ رکھے، بازوؤں پہلوؤں سے الگ رکھیں۔ حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھائے بغیر اور قریب کیے بغیر زمین پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو قبلے رخ کیا۔ نمازی حالت سجدے میں کم از کم 3 مرتبے سبحان رب العلیٰ پڑھے، یعنی میرا رب پاک بلند شان والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سجدہ کرے تو سبحان رب العلیٰ 3 مرتبے کہے، اور یہ تعداد کم از کم ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کی حالت میں اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ جلسے میں پڑھی جانے والی منقول چند دعاؤں میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنی انفرادی نمازوں میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے تاکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلب باطن میں نور پیدا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔